हर एक के बारे में देखा क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। अगर हम पहले बात करें सेंसर या एक्टिवेटर की, सबसे काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे कैमरा से। उसके बाद होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हमारे पास स्पीकर होता है जो एक्टिवेटर है, डिस्प्ले हमारे पास एक्टिवेटर है, टच पैड हमारे पास सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है हमारे पास, स्विच हमारे पास सेंसर्स होते हैं, एलईडी एक्टिवेटर है हमारे पास, और माइक्रोफोन जो है वो एक सेंसर है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे सेल फोन में अदर टाइप ऑफ सेंसर्स भी होते हैं, लाइक वी हैव हेल्थ सेंसर, एक्सीलरोमीटर एट्सेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो आईआर रेडिएशंस पे काम करता है, डिपेंडिंग वो दिख रहा है कि हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, उस हिसाब से वो वर्क करता है। माइक्रोफोन का हम लोगों ने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था। हम लोगों ने देखा कि एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन कैसे होती है, ये सेंसर कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो डिस्प्ले हमारे पास यूज़ होते हैं उनका मटेरियल वैरी करता है। हमारे पास टीएफटी यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मटेरियल्स होते हैं, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड मटेरियल होते हैं, ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट मटेरियल्स होते हैं, एलसीडी मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो हमारे पास एलसीडी मटेरियल होता है वो कंडक्टिव ग्लास उसमें होता है, जो हमारे पास TiO2 का बना होता है, और बीच में हमारे पास मीडियम होता है, वो चेंज होता है डिफरेंट सेल फोन्स पे। और हम लोगों ने देखा, अगर हम जनरल देखें एक डिस्प्ले का प्रेजेंटेशन ओवरव्यू हम देखेंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्सेल्स ये होती है, समहाउ टू दैट ऑफ पिक्सल जो हम लोगों ने कैमरा में देखी है। यानी कि हमारे पास एक बहुत छोटा सा यूनिट होता है जो ऑपरेशनल होता है अपने इंडिविजुअल लेवल पे, और जब हम उसको टैप करते हैं तो वो वैसे काम करता है। हम बोल सकते हैं ये 1-to-1 मैप्ड सिस्टम होता है हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा हमारे पास टच पैनल जो होती है वो 3 मेन तरीके की होती है। हमारे पास आईआर होती है, रेजिस्टिव होती है, कैपेसिटिव होती है, डिपेंडिंग अपॉन जो मटेरियल हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, गुड। ये दीमा महराज 40, दीमा महराज यस सर। दीमा महराज, आपको मैं आज पहली बार ही देख रहा हूँ। आप देते हैं क्लासेस? सर कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से क्लासेस नहीं दे पा रही थी। आपने वीडियोस देखे हैं आज तक के? यस सर, स्टार्टिंग के देखे हैं मैंने। नहीं, वो सारे देखने वरना कहाँ समझ आएगा। ये फजूल भी होते लिए था। अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद आपको देखने हैं ना। वीडियोस आर ऑलरेडी ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, सो यू शुड गो थ्रू देम। ओके सर। ओके ठीक है। तो हमारा जो आज का हिसाब किताब है दैट इज रिलेटेड टू, आई होप वीडियो ठीक आ रहा है, क्योंकि कॉलेज का सेटअप नहीं है, यहाँ पे घर पे है और कॉलेज नहीं जा पाए। अच्छा वीडियो ठीक है माँ? यस सर। सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट की ओर लीजिए। कैमरा थोड़ा लेफ्ट की ओर। ठीक है। आप लेफ्ट को यू होते हो। सर नोटबुक थोड़ा और राइट की ओर लीजिए सर। सर मेरा सुपर टाइम हो। ये हिसाब है। सर ये ठीक है सर। अब ठीक सर है? फिर लास्ट में मतलब दिखता है लेफ्ट साइड का, फिर बोल ही नहीं पाते। अब ठीक है ना? यस सर। ओके। तो देखो, अब हमारे पास ये जो आज का लेक्चर इट इज अ ट्रांजिशन फेज, इज अ ट्रांजिशन। अब आप बोलोगे सर वो ट्रांजिशन क्या हो गया? ट्रांजिशन का मतलब है एक्चुअली व्हाट वी वर डूइंग, वी वर in the introductory phase of the subject, introduction. And in this introduction we were going through make design insight, जिसमें हमने अच्छा खासा insight पे दे दिया टाइम। make चूंकि it will go all together, जो हमारे पास है इसको तो बनाना ही बनाना, and design also, as our concepts grow design will also grow, as the concepts grow and our practice will grow। ठीक है ना, प्रैक्टिकल। तो उस हिसाब से फिर देन यू कैन मेक द थिंग जो हमने रखा हुआ है। एंड इन साइड पे हमने ठीक ठाक टाइम दिया अभी, एंड इस साइड भी चलता रहेगा। तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन वी एक्चुअली हैव टू मूव टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स। एक्चुअली सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है ये
اس کا اچھا خاصا پارٹ آپ فزکس میں پڑھتے ہیں اور آگے سبجیکٹس آتے ہیں جن کا نام ہی ہوتا ہے SSP, ٹھیک ہے, سیمی کنڈکٹر فزکس ہی. تو اس میں اگر کسی کو روچی ہوتی ہے کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں آگے بی ٹیک کے بعد ایم ٹیک میں یا اس کے بعد PhD میں, اگر ریسرچ میں جانا چاہتا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے ریسرچ میں جہاں پہ ان کو یہی ٹرانزسٹرس وانزسٹرس کے ساتھ کام ہوگا, ماسفیٹس واسفیٹس ان کو بنانے کا کام, دین they have to diverge into this thing that is the semiconductor physics. تو یہاں پہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے لیے ہمیں اتنا سیمی کنڈکٹر فزکس نہیں ہے, ہمیں بس اتنا ہی پیونت ہے جو ہمیں آگے چاہیے, جو ہمارا نیکسٹ پارٹ آتا ہے پھر دیٹ از دا ڈائیوڈس. بیکاز جو ہمارا فنڈامنٹلز آف الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے اٹ موسٹلی ریوالوز اراؤنڈ ڈائیوڈس فار یو پیپل. یہ شد دماغس مز تھاؤن بیکاز your FEE is different from the FEE of civil electrical and electrical and civil mechanical people. کیونکہ آپ کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی بولا, پہلے دن میں نے بولا کہ آپ کا جو BEE ہے it is the base for the next things to come. آپ کے پاس اس کے بعد انالوگ الیکٹرانکس 1 آئے گا, اس کے بعد انالوگ الیکٹرانکس 2 آئے گا, اس کے بعد لیکا آئے گا, اس کے بعد VLSI ڈیزائن آئے گا, ایسی ڈیجیٹل الیکٹرانکس آئے گا, کمیونیکیشنز آئے گا, آپ کے پاس اور 30 سبجیکٹس آئیں گے جس کے لیے آپ کا الیکٹرانکس کا کور اچھا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کا بیسک الیکٹرانک یا فنڈامنٹلز آف الیکٹرانک انجینئرنگ از ناٹ ایز اٹ از فار ادر برانچ. فار ادر برانچ اٹ از سمپلی ایز اے سبجیکٹ. جیسے آپ کے لیے ابھی انجینئرنگ میکینکس ایک سبجیکٹ ہے جس کو آگے آپ کو لے جانا نہیں ہے, آپ کو کوئی چیز آگے نہیں ہوگی اس سے ریلیٹڈ. اسی طریقے سے آپ کوئی سبجیکٹ جیسے ڈرائنگ ہے آپ کے پاس انجینئرنگ گرافکس, اس کو آپ زیادہ نہیں لے پاؤ گے, ہاں آنی چاہیے لیکن زیادہ آپ کا وہ یوز نہیں ہے آپ کو الیکٹرانکس میں. بٹ اسی طریقے سے باقی جو ہے الیکٹریکل سول میکینیکل ان کو اتنا بیسک الیکٹرانکس کا کام نہیں ہے آگے, لیکن آپ کے لیے بیس ہے. تو اسی لیے آپ کے لیے یہ بہت کور ہے, آپ کو یہ اچھے سے سمجھنا ہے. اسی لیے جو میں ڈیزائن کیا ہے میں نے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو کرا سمپلی آئی ووڈ ہیو اسٹارٹڈ وتھ ایز آئی واز ٹیچنگ ٹو سول اور میکینیکل. تو اسی طریقے سے سیدھے سلیبس کے حساب سے ایک ایک پوائنٹ لے لو اور سمجھاؤ, آگے ایسے چلا تھا. تو ہمارے 10-20 لیکچر میں سلیبس بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے, اتنا بھی میں تیز جا سکتا ہوں, میں ایک ہی دن میں بھی سلیبس کمپلیٹ کر سکتا ہوں, تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ بیکاز اٹ از یور کور دیٹ از وائی آئی ایم گوئنگ تھرو دس پرٹیکولر وے آف ٹیچنگ. تو آپ کو بھی وہ دماغ میں رکھنا ہے کہ اگر آپ فنڈامنٹلز آف الیکٹریکل انجینئرنگ یا جو اس سے پہلے تھا آپ کا فنڈامنٹلز آف الیکٹریکل انجینئرنگ, یہ 2 پارٹس اگر آپ کے کلیئر نہیں ہے نا تو آپ آگے 3rd سیمسٹر میں نہیں جا سکتے اچھے سے, تو پرابلمز ہو جائیں گے, آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو جائیں گے. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ اگر کسی کا ابھی بیسک الیکٹریکل انجینئرنگ بھی اچھا نہیں ہے, سو بائی اینڈ بائی پارلرلی میں آپ کو اس کی کوئی اچھی سی بک پڑھنی چاہیے اور ان کو کلیئر کرنا چاہیے, کیونکہ دیز آر ویری بیسک اینڈ ویری امپورٹنٹ اینڈ کور فار آل آف یور سبجیکٹس جو آپ کو اس کے بعد ہوں گے. تو اسی طریقے سے جو آپ سے ریلیٹڈ, جیسے اگر میں بولوں گا فار سول میکینیکل اینڈ یہ ان کے لیے سب جو ہے نا, یہ میرے پاس تھا ابھی دیکھو کتنا سلیبس ہے. دس از دا سلیبس, ایک سیکنڈ. دس از دا سلیبس, ٹھیک ہے. تو سلیبس میں دیکھو آپ جو آپ کے پاس ٹاپکس ہیں دیٹ از ریویو آف بیسک سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ اینڈ اسپیشل ڈائیوڈس, یہ آپ کے پاس ایک یہ پہلا یونٹ ہے. اس کے بعد دین یو ہیو بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹرز BJTs, دین فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹرز, یہ ہو گئے اور 2. دین یو ہیو مور تھنگس لائک electronic measurements and instrumentation, then you have digital electronics and applications, then you have introduction to microprocessors and microcontrollers. تو پائے یہ جو مائکرو پروسیسرز ہیں نا, it is in your full subject in your 4th semester. Microcontrollers is a full subject in your 5th semester. Digital electronics and applications is a full subject in your 3rd semester. Third or 4th, sorry. This is in 5th, this is in 6th, this is in 4th, ٹھیک ہے. Electronic measurements and instrumentation is again a full subject in your 5th semester. اچھا چلے یہاں, تو جو آپ کے پاس بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹرز ہیں BJTs اینڈ فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹرز, ٹھیک ہے, دس از ایز اے فل سبجیکٹ ان یور 3rd and 4th سیمسٹر جو انالوگ 1 اینڈ انالوگ 2 ہے. وہاں پہ بچتا ہے آپ کے پاس ڈائیوڈس.
جو آپ کے پاس سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈز اور اسپیشل ڈائیوڈز اینڈ دیئر اپلیکیشنز ہے، یہ والا پارٹ اٹ از ہیئر. So for you people, for electronics people, this is very important for you. یہ تو آپ کے لیے جو سلیبس اوور آل ہے، اس کا جو میکسیمم آپ کو دھیان دینا ہے وہ آپ کو سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ، اسپیشل ڈائیوڈ اینڈ دیئر اپلیکیشنز اینڈ دا یہ والا پارٹ جو اس کا ہے بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹرز کا بیسکس جو ہے اس پہ دینا ہے. تو باقی جو آپ کے پاس ہے، اب آپ بولو گے سر یہ سلیبس ایسے کیوں ہے؟ بیکاز اٹس اے جنرلائزڈ سبجیکٹ. تو چونکہ اس میں سول کو بھی پڑھنا ہے، سول میکینیکل کو پڑھنا ہے، الیکٹریکل کو پڑھنا ہے، وہ کل کو یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ان کو کل کو میجرمنٹس کے ساتھ کام ہے، ان کو کل کو ڈیجیٹل الیکٹرانکس کے ساتھ کام ہے، ان کو مائکرو پروسیسر اور مائکرو کنٹرولرز کو نہیں پڑھنا ہے. اسی لیے اس کا ایک تھوڑا سا چنک رکھا گیا ہے. مگر آپ کے لیے چونکہ آپ الیکٹرانکس کے بچے ہو، آپ کو میکسیملی یہ چیز اس کے بعد پڑھنی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے. میں اس چیز کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں اس چیز کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ محنت نہیں کریں گے، اف یو وونٹ بی گڈ ان دس پارٹ جو یہ پہلے یہاں سے دکھ رہا ہے، پہلے یعنی کہ پہلے 3 یونٹس، اگر آپ اس میں یہاں پہ صحیح نہیں رہیں گے تو آپ کے پاس جو 3rd سیمسٹر والے کے بعد پوری ڈگری کے لیے آپ پھر پچھتاتے رہے ہو کہ ہمیں کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے، میرے پورے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تو زیادہ محنت کریں ایز کمپیئر ٹو mechanical and civil people in this particular subject because it's your core and it is not core for them. تو اب نیکسٹ چیز کے جو ہمارے پاس ہے تو سیمی کنڈکٹر فزکس جو ہے اس کا تھوڑا سا پارٹ میں بتا دیتا ہوں کیا کیا اس میں ہے. کچھ خاص نہیں ہے. It is a review of semiconductor materials, energy bands and charge carriers. ٹھیک ہے، اور پھر اسی کا تھوڑا سا پی انجیکشن ڈائیوڈ میں بولنا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کیا ہے. مگر اٹ از آلسو امپورٹنٹ. تو اگر آپ خود سے اس کو اچھے سے پڑھیں گے، کوئی اچھی سی بک لو گے اس کو سیمی کنڈکٹر فزکس کا جو بیسک ہے اسٹارٹنگ فرام دا 12th itself. 12th میں جب آپ پڑھتے ہو مالیکولر آربیٹل تھیوری، اس کے بعد وہ بوہرز ماڈل اور وہ پالیز ایکسکلوزر پرنسپل اینڈ ادر تھنگس، اس کو تھوڑا سا برش اپ کرو گے تو آپ کو یہ جو سیمی کنڈکٹر فزکس ہے اچھے سے سمجھ آ جائے گا اور آگے بھی آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ مسئلہ ہے جو ہم نے انٹروڈکشن پڑھا ابھی تک سارا ایم ڈی آئی سے انسائڈ سے ریلیٹڈ، how it connects us to the semiconductor physics, and then how this semiconductor physics will connect us with the diodes, then how those diodes will connect us with transistors, that is BJTs and MOSFETs, and then how those transistors will connect us to the microprocessors, digital electronics, microcontrollers, instrumentation جو وہاں پہ سلیبس میں آئے ہیں. It's all connected. اب یہ جو آج کا ٹاپک ہے، آج کا لیکچر ہے، that is a transition, that is here the transition lecture that will transit us from this introduction to semiconductor physics. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ جو ہوگا that will be directly on semiconductor physics. تو آج کا ہمارا ٹرانزیشن لیکچر ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ why we are moving to semiconductor electronics. تو سمپل ہے، ہم نے دیکھا ایم، ہم نے دیکھا ڈی، ہم نے دیکھا آئی. میک میں ہم نے دیکھا that we are going to develop a power supply. ان ڈیزائن ہم نے بولا ہم بنائیں گے ایک پاور سسٹم آف دیٹ از کالڈ پی وی سسٹم، سولر پی وی سسٹم. اینڈ ان سائٹ ہم نے بولا کہ ہم ایک پورے موبائل فون کا ادھین کریں گے اور دیکھیں اس کا انیٹومی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہے یہ ہم نے ابھی تک دیکھا. اگر آپ تھوڑا سا غور کرو گے، جب ہم نے پاور سسٹمز دیکھے تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ہمارے پاس اس میں ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں. سو وٹ آر دوز سیکشنز؟ لائک وی ہیو دا جنریشن فرسٹ، دین وی ہیو دا ٹرانسمیشن، دین وی ہیو دا ڈسٹریبیوشن. اگر الگ پاور سپلائی کے حساب سے دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا وی ہیو کنورژن آلسو. So like we have AC to DC converters, DC to AC converters, AC to DC, DC to AC. سمجھا؟ اسی طریقے سے ہمارے پاس آگے آتے ہیں ریگولیٹرز، we have load regulation, we have line regulation and other things. Same in a solar PV system. ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک solar PV cell ہے. solar PV cell جو خود ہے وہ کیا ہے؟ That is something related, that is actually a diode ایک طریقے کا that gives us. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ Then we need to get it in a way so that we can store it in a battery. So we have solar charge controller. اس کے بعد ہمارے پاس بیٹری والا سسٹم ہے وہاں پہ، اور ہمیں اس کو آؤٹ پٹ پہ نکالنا. So I need a solar inverter, then I will get the AC back.
اس کے بعد موبائل فون میں آپ نے کمیونیکیشن سائڈ دیکھا، اینڈ موبائل فون کمیونیکیشن سائڈ کے بعد آپ نے کیمرہ والا سائڈ دیکھا، اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ سینسرز دیکھے. یہ سب چیزیں جو آپ نے دیکھی نا، اس کا جو بیس ہے، یا آپ نے یہاں پہ ان کا جو بیس ہے دیٹ از سیمی کنڈکٹر الیکٹرانکس. In all the three sections at every point، جیسے میں اب اس سے گنواتا ہوں، جیسے پاور سپلائی میں ہم نے بولا ریگولیشن، ٹھیک ہے، لائن ریگولیشن، لوڈ ریگولیشن، انورژن، اے سی ٹو ڈی سی کنورژن. کون سے ڈیوائسز کرتے ہیں یہ؟ اگر میں تھوڑی سی ایگزامپل دوں، ریگولیشن اٹ از ڈن بائی آئی سی کالڈ ریگولیٹر. So it is done by an IC. I'm talking of an integrated circuit, IC, that does regulation. Giving an example, for example, we have a linear regulator 7805. It is a 5-volt regulator. It is a 5-volt input line regulator. کہ آپ کے پاس اگر چینج آ جائے گی، آؤٹ پٹ آلویز ول بی 5 volts DC. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد لوڈ ریگولیشن آپ کے اسی 7LM7315. It is again an IC, integrated circuit. This is an integrated circuit that is used for line regulation, load regulation. اچھا، انورژن آپ کے پاس ایک آئی سی ہوتی ہے that is known as inverter IC or a PWM generator IC like 555 timer, LM555. It is an IC. Like you have LM556. It is an IC that is used as a part of this inversion. اچھا، آپ کے پاس اے سی ٹو ڈی سی کنورژن ہے. آپ کے پاس اے سی ٹو ڈی سی کنورٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یو ہیو این آئی سی دیٹ از کالڈ ریکٹیفائر آئی سی. سو پاور یعنی کہ الیکٹریکل کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو، آپ کو ہر جگہ پہ ملتی ہے آئی سیز، انٹیگریٹڈ سرکٹس. موونگ ٹو سولر پی وی سسٹم. The solar PV itself is a diode. It's made up of silicon. The solar charge controller کے اندر لگا کے ہوتا ہے ایک پہلے ہی پروسیسر. You have the voltage sensor. You have the current sensor. What is this processor made up of? Silicon. What are these voltage and current sensors made up of? Normally Hall effect sensors ہوتے ہیں. So Hall effect sensor made up of silicon. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب بیٹری اور بیٹری مینجمنٹ یونٹ آپ کے پاس یہاں پہ ہو گیا سولر انورٹر. انورٹر ہم نے ابھی بولا، انورژن کے لیے آپ کو یہ آئی سیز لگتے ہیں. سو اگین انٹیگریٹڈ سرکٹس. وٹ آر دیز انٹیگریٹڈ سرکٹس؟ میڈ اپ آف سیمی کنڈکٹرس، موسٹلی سلیکن. اچھا، آئیں گے موبائل فون میں. موبائل فون میں آپ کے پاس کمیونیکیشن آ گیا. کمیونیکیشن میں آپ نے پھر کیا دیکھا؟ دا ماڈولیشن، دا ڈی ماڈولیشن. سب سے پہلے the conversion of audio into electric, the microphone. The microphone is made by a technology called MEMS, micro electromechanical systems. How are they made? They are made by a process through which we make integrated circuits, through which we make semiconductors. Modulation. For modulation, I need a modulation IC like AD69, yeah, AD632. A multiplier IC. What is this? Is an IC. What is it made up of? It is made up of silicon. उसके बाद demodulation side. So let us suppose we do demodulation using 555 type, or we use generally transistors, BJT, to do demodulation. So what are they made up of? They are made up of silicon or some semiconductor. پھر آپ نے دیکھا actuators. Let us suppose actuators میں آپ نے سب سے پہلے دیکھی LEDs یا LED based displays یا OLEDs. So what are these LEDs and LEDs displays made up of? Semiconductors, mostly آپ کا گیلیم آرسنائڈ GaAs جس کے LEDs بنتے ہیں. LEDs نارملی سلیکن کی نہیں بنتی ہے، گیلیم آرسنائڈ کے بنتے ہیں. گیلیم فاسفائڈ، گیلیم نائٹرائڈ، گیلیم آرسنائڈ فاسفائڈ، گیلیم آرسنائڈ نائٹرائڈ، یہ ان کمپاؤنڈس کے بنتے ہیں. They are compound semiconductors. اچھا، سینسرز.
जैसे आपने देखा फोटो डायोड, आपने देखा CCD, आपने देखा CMOS array. What are these? All of them are semiconductors made up of silicon or germanium or gallium arsenide or these things. या आजकल बहुत इस्तेमाल होता है गैलियम नाइट्राइड गैन. सो आपके पास ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी, हमने एक्चुअली ये क्यों पढ़ी तो हमने इंट्रोडक्शन के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने ओवरऑल देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ कहाँ पे हाथ है, क्या क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है अभी जो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से परे है. तो कोई चीज़ है ही नहीं. इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना जो लो है वो मनवाया बाकी इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी. 2-3 साल पहले तो बोलते थे सिविल में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन आजकल देखेंगे तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल इंजीनियरिंग में भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में भी आ गए. तो देयर आर इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर्स नाउ जो अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं. आपने कोई ब्रिज बनाया, आपके ब्रिज में ही सेंसर्स डाले हुए हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं ब्रिज की हेल्थ क्या है, इसको कितना टाइम निकलेगा, इसको कब फेलियर हो जाएगा, क्या इसको फेलियर होने वाला है. आपकी बिल्डिंग्स में सेंसर, आपको बिल्डिंग्स बनाने में जो नई नई डिफरेंट तरीके की बिल्डिंग्स बन रही है, जो उनमें वो कैसे बनती है, वो डायरेक्टली तो नहीं बनती है स्केच करके. दे आर फर्स्ट मेड ऑन कंप्यूटर्स. When they are made on computers, तो कंप्यूटर्स पे क्या चलाया जाता है, सॉफ्टवेयर CAD. तो CAD को पीछे से कौन रन करता है, प्रोसेसर. वो प्रोसेसर किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर्स का. So every damn thing that you see on your right, left, up, down, कहीं से भी, everything that is in electronics, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक्स है किसी भी चीज़ में. आजकल देखो कोई बड़ी टेक्नोलॉजीज क्या है जिस पे मतलब बड़े देश जो है वो खा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में आपके पास क्या है, वो 5G एयरक्राफ्ट्स. वो 5G एयरक्राफ्ट्स जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों इतने खतरनाक, क्योंकि उसमें इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, क्यों इतने खतरनाक कंट्रोल सिस्टम्स लगे हुए हैं. जैसे इसराइल किस पे करता है, ये मेरे पास डोम टेक्नोलॉजी है. जो डोम टेक्नोलॉजी उससे वो जितने भी इनकमिंग मिसाइल्स होते हैं उनको बर्बाद करता है इन एयर. कैसे चलता है, उसके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो डोम टेक्नोलॉजी बना पाया, कंट्रोल सिस्टम. It simply needs a robust control system to simply get a moving projectile, to target a moving projectile and get it, track it and get it in air. So if you have a good control system, उसके पीछे आपको चाहिए उस कंट्रोल को चलाने के लिए, उस एल्गोरिथम को चलाने के लिए पीछे क्या चाहिए, you need a robust processor. And what is that robust processor made up of silicon? It's made up of semiconductor. So ये हो गया कहाँ से, आपके पास वहाँ से जो मिलिट्री साइड से. सिविल साइड से ले लो, आजकल बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ऐसी चीज़ें बोलती हैं. Where do they run? Where do those algorithms run? They run on obviously computers or other discrete devices, off the shelf devices. वो किस चीज़ के बने हुए हैं? They are made up of semiconductors. Big data दूसरा है यार, पूरा जो नॉलेज बेस है, पूरा जो डेटा है जो कहीं से कैप्चर करो, फेसबुक से कैप्चर करो, इंस्टाग्राम से कैप्चर करो, शॉपिंग साइट से कैप्चर करो, फिर उसके बिना पे आपको आ जाते हैं. आपने अभी सोचा भी नहीं होता है मुझे फॉर एग्जाम्पल फलानी चीज़ खरीदनी है, अब जो ही इंस्टाग्राम ऑन करते हैं या कोई चीज़ अमेजन ऑन करते हैं तो आपको वहाँ से वही चीज़ मिल जाती है. पागल हो जाती है, कहाँ से आ गया, मैंने तो इसकी बात की थी. इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगती है, किस पे चलती है, आपके मोबाइल फोन्स पे, आपके सर्वर्स पे, बिग डेटा. So what are those servers made up of? They are made up of the processors, the storage and other things. And what are they made up of? Semiconductors. So communication में 2G के बाद 3G के बाद 3.5G, उसके बाद 4G. अब 4G यहाँ पे चल रहा है तो कहीं और चाइना में 5G चल रहा है. 5G अभी चल ही रहा तो 6G पे रिसर्च हो रही है. तो ये सारी चीजें जो आगे चल रही है लास्ट पे, ये हाउ आर दे इम्प्लीमेंटेड? दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑन मोबाइल फोन. मोबाइल फोन किससे बना हुआ है? सेमीकंडक्टर्स, द ट्रांजिस्टर्स, द डायोड्स, यही सारी चीजें. सो एवरी डैम थिंग जो आपके पास है, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में सोच सकते हो, मैंने अभी बोला, सो जो आप दुनिया में सोच सकते हो, क्योंकि दुनिया में आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है दैट हैज बीन इम्पिंज्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम यहाँ पे तीसरे देश जो हमारे पास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, यहाँ पे देखा जाता है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स बकलाम, ऐसा कुछ नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स ही वो वाहिद ब्रांच है जिसने बहुत ही पार खोले. अब डिपेंड करता है आपको उतना स्किल है कि नहीं. अब जब आपके पास उतने कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होंगे, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपको उतना स्किल सेट नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको कौन पर ले लेगा,
کیونکہ وہاں سے تو یہی برانچ ہے جو بہت آگے پہنچی ہوئی ہے. سو یو ہیو ٹو کیپ اپ ود دا پیس. اینڈ وین یو ڈونٹ نو دا بیسک تھنگس تو آپ کو کون لے گا, پھر بولتے ہیں یار الیکٹرانکس پیچھے ہے. اٹس ناٹ نتھنگ لائک دیٹ. الیکٹرانکس بہت آگے ہے. تو دیر از اے ویری بگ مارکیٹ پوٹینشیل, دیر از ویری بگ employment potential in electronics. ایسا نہیں ہے. برابر in research and development, in operations maintenance, in industries, in academics, everywhere. But it depends کہ آپ کتنا اچھا پڑھتے ہو, آپ کتنا سیریسلی لیتے ہو اپنی چیز کو, آپ اپنی کنسپٹس کتنے کلیئر کرتے ہو, آپ کتنی بکس پڑھتے ہو, آپ نے سیریسلی لیا ہے یہ 4 سال جس میں آپ بی ٹیک کر رہے ہیں, obviously you will go آگے. جو نان سیریس لے گا, جو نہیں پڑھے گا اپنی بکس کو اچھے سے, جو کانسیپٹس کلیئر نہیں کرے گا, بیسکس کلیئر نہیں کرے گا, اپنی سکلز کو نہیں سدھارے گا, اپنی سکلز نہیں دیکھے گا, ادھر ادھر نہیں دیکھے گا کہ آج کل نیا کیا ہو رہا ہے. جیسے ابھی نیا ہو رہا ہے انڈسٹریل انٹرنیٹ آف تھنگس, یا آئی او ٹی, یا آپ کے پاس یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, مشین لرننگ ہے, آپ کے پاس پرویسو کمپیوٹنگ ہے, ایکسپرٹ سسٹمز ہے, اسی طریقے سے آپ کے پاس ویژن سسٹمز ہیں, اور یہاں سے آپ کے پاس ورچوئل انسٹرومنٹیشن ہے, اور بگ ڈیٹا ہے. So you have to keep that in mind also. آپ کو وہ ابھی سے ہی دیکھنا ہے کہ کیا کیا نیا چل رہا ہے. سو آج کل آن لائن سب کچھ چل رہا ہے, مطلب آج کل اتنی ساری چیزیں 500 600 700 پہ بھی, ان پیسے پہ بھی آپ کے پاس آن لائن آپ کو مل سکتے ہیں کورسز. وہ کر لو ساتھ ساتھ میں. سو بیکاز یو نیڈ بوتھ تھنگس, یو نیڈ بوتھ دا کنسیپٹس, the basics as well as the skills. Because میں نے آپ کو یہ پہلے, اس سے پہلے بھی نصیحت کی تھی کہ کمپنیز 2 طریقے کے ہوتی ہے. آدھے they will directly take you on skills, اور دوسری they will take you on your what you know in reality, that is your concept. آپ کے بیسک کانسیپٹس کے لیے کلیئر, آپ پرابلمس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. الیکٹرانکس بہت آگے ہے, بہت آگے گیا اور بہت آگے جانے والا, کیونکہ یہ جو 3 ٹیکنالوجیز ہے, دیٹ از بگ ڈیٹا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ یور انٹرنیٹ آف تھنگس, جس میں ایمبیڈیڈ سسٹمز, انٹرنیٹ آف تھنگس, انڈسٹریل انٹرنیٹ آف تھنگس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بیسڈ انٹرنیٹ آف تھنگس. یہ جو ساری چیزیں ہیں, وہ نیسنٹ اسٹیجز میں, دے آر ناٹ ان دیئر سیچوریشن. وہ ابھی نیسنٹ میں, مطلب یہ ابھی ہے جس کو ہم بولتے ہیں یہ ابھی جوانی سے بھی پہلے ہے. اب ان کو جوان ہونا ہے اور اس کے بعد ان کو بوڑھا ہونا ہے. تو بولا جاتا ہے کہ ابھی یہ کم سے کم 20-25 سال ایسے ہی چلیں گے ان دیئر فل وگر. تو یو ہیو ٹو, فار دیٹ یو ہیو ٹو ہیو your basic concepts clear, جو میں نے سے پہلے بولا, they are very important. تو آپ خود ہی دیکھو الیکٹرانکس جو ہے یہ کہاں کہاں کس کس فیلڈ میں نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا اگر آپ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ بولو گے سر الیکٹرانکس نہیں ہے. سو اسی لیے اب یہ جو پورا الیکٹرانکس ہے, یہ جو پورا آپ نے دیکھا, میک, ڈیزائن, انسائٹ, ڈفرینٹ تھنگس. میں نے بولا تھا موبائل فون کو دیکھے ہوئے, اس میں تو آپ کو سب چیزیں ملیں گی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لے کر بیسک تک, بیسک پاور سے لے کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ایوری تھنگ از ان دس موبائل. سو آپ نے اس کا دیکھا انسائٹ, تو آپ نے ڈفرینٹ سسٹمز دیکھے, اور پھر لاسٹ پہ جب ہم کیا دیکھتے ہیں, وٹ ڈز اٹ بوائل ڈاؤن ٹو, ایٹ لاسٹ اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو the semiconductor, the silicon, the germanium and the other things. مسئلہ ایسا کیا ہے اس سیمی کنڈکٹر میں, ایسا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بنا پاتے ہیں وہ ڈیوائسز جس نے اصل میں اس کی تحریک لائی, جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ ریولیوشن لایا. کس چیز کا؟ اس الیکٹرانکس کا. سو اصلی جو الیکٹرانکس میں ریولیوشن لایا نا, وہ کس نے لایا؟ وہ لایا ٹرانزسٹر نے. کس نے لایا؟ ٹرانزسٹر. اینڈ دس ٹرانزسٹر از میڈ اپ آف the semiconductor. It is made up of silicon اور other semiconductors بہت سارے ہیں. تو سلیکن چونکہ 98% استعمال ہوتا ہے, اسی لیے سلیکن ہی بولتے ہیں. اب یہ ٹرانزسٹر جو ہے یہ ایسی کیا بلا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرانزسٹر جو ہے it was made, it is, اس نے سب کچھ بنا, اس نے پورے ورلڈ کو ہی چینج کیا. ان فیکٹ جو ہم پڑھتے ہیں, جب میں نے آپ کو پڑھایا ہوگا وہ ایبسٹریکشنز, تو میں نے بولا پہلے نیچرل ایبسٹریکشن ہوتا ہے, دین یو ہیو فزیکل ایبسٹریکشن. فزیکل ایبسٹریکشن کے پہلے ہوتا ہے میتھمیٹیکل ایبسٹریکشن, از میتھ از نیچرل. دین دا نیکسٹ ایبسٹریکشن از لمپڈ میٹر ایبسٹریکشن, LMA, اور جس کو ہم بولتے ہیں لمپڈ سرکٹ ایبسٹریکشن اور لمپڈ میٹر ڈسپلن. ٹھیک ہے, یہ ایبسٹریکشن ہے. اس کے بعد جو الیکٹرانکس میں آتا ہے اس سے ریلیٹڈ, دیٹ از لمپڈ سرکٹ ایبسٹریکشن. دین واٹ از دا نیکسٹ ایبسٹریکشن؟ اٹ از کالڈ ٹرانزسٹر ایبسٹریکشن. کیا بولتے ہیں؟ ٹرانزسٹر ایبسٹریکشن.
یہاں پہ آپ کو سوچنا ہے جو آپ کی انجینئرنگ میں ایبسٹریکشنز ہیں وہ نیچر ہے، مینس پوری دنیا. It is mathematics, means a full branch of knowledge that is mathematics. جس بھی بلا اس میں آتی ہے that comes as an abstraction. Then physics, خود ہی دیکھو فزکس کتنی یہ ہے بڑی ہے اور اس میں کتنی ساری چیزیں آتی ہیں اس فزکس میں. That is taken as an abstraction. Then you have lumped matter discipline. So آپ اسی فزکس کو لمپ کرتے ہو. So LMA جو آپ کے پاس ہے overall پورا فزکس ہی ہوتا ہے. Then you move a single part, a single transistor, and you make it an abstraction. سمجھا تارا مطلب ٹرانزسٹر چھ اخ لکٹ اخ ڈیوائس اخ یم کیا کر کام دیٹ از ایز اے کھمبا. یہ مان لو ایک کھمبا ہے جو آگے آگے لے جا رہا ہے ہماری انجینئرنگ کو اور پیچھے پیچھے آپ کے پاس پورا سائنس پڑا ہوا ہے. دس از فل فزکس, دس فل میتھمیٹکس, دس از فل نیچر دیٹ یو آر ٹیکنگ اٹ ایز ایبسٹریکشن. ایسا کیا کر دیا ٹرانزسٹر نے جس کی وجہ سے یہ ایبسٹریکشن بن گیا, ورنہ نالجز بنتے ہیں جو پورے branches of knowledge ہے وہ بنتے ہیں abstraction. Like physics is a branch of knowledge, math is a branch of knowledge, nature is nature itself. So ایسا کیا کر دیا ٹرانزسٹر نے کہ یہ بن گیا ایک پورا abstraction, یعنی کہ آگے والی جو پوری انجینئرنگ ہے, جو آپ کے سارے الیکٹرانک پروڈکٹس بنتے ہیں, جو آپ کے کمپیوٹرز بنتے ہیں, جو آپ کے موبائل فونز بنتے ہیں, جو آپ کو میک کرنا ہے, ڈیزائن کرنا ہے, انسائٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے کنزیومر الیکٹرانکس سے لے کر جو آپ کے پاس ڈیفینس الیکٹرانکس تک, یہ سب چیزیں ہیں. یہ کیوں ٹرانزسٹر سے ہو کے ہی گزر جاتے ہیں, ورنہ اگر ٹرانزسٹر سے نہیں گزرو گے you won't be able to move to this, you won't be able to move to dollars, you have to go through this transistor abstraction, and it is only a single unit. You should ask simple لکڑ مکڑ ڈیوائس اکھ اگر اتھس کیت رٹو ات کن یہ ترزونگل ڈیوائس اکھ چھوٹا اگر دیکھیں گے سمپل ڈسکریٹ اگر دیکھیں گے لکڑ مکڑ ڈیوائس آسان امس آسان کلیکٹر بیس آسان ایمیٹر آسان, اینڈ دس پرٹیکولر تھنگ ہیز ٹیکن دا پلیس آف یور ایبسٹریکشن, دیٹ از دا ٹرانزسٹر ایبسٹریکشن. ایسا کیا ہے اس میں ایسا یہ ہے کہ اٹ مینیپولیٹس دا سگنلز. مین چیز وہی ہے, it can manipulate the signals, کہ آپ کے سگنلز کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. it can change the behavior of the signals, it can modulate the behavior of signals. جو آپ کے پاس سگنلز, جب بھی میں یہاں پہ سگنلز بولوں گا it means the electrical signals, the voltage signals, یہ کیا کر سکتے ہیں, ان کو مینیپولیٹ کر, ان کے ساتھ کام کر سکتے, ان کو چینج کر سکتا ہے. اتنا ہی نہیں, جو ٹرانزسٹر آپ کے پاس ہے it gives birth to two different domains. It gives birth to two different domains. One domain is called a digital domain, the other domain is called the analog domain. تو آپ کے پاس جو ڈیجیٹل اور انالوگ ڈومین ہے اس کو کون برتھ دے رہا ہے, ان کی ماں کون ہے, ان کی ماں ٹرانزسٹر ہے. ہاؤ, بیکاز اٹ از دا ٹرانزسٹر. جو آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہوگا ان یور 12th اسٹینڈرڈ کہ ٹرانزسٹر جو ہے اٹ کین ورک ان 4 different phases, 4 different ways. One is called active region, the second one is called reverse, the third is called saturation, the fourth one is called cutoff. So it can work in any of the regions. اور ہوتا یہ ہے کہ when it works in active and reverse, it works as a linear device. So it does linear things like amplification, attenuation and other things. And when it works in saturation and cutoff, it works as a non-linear device, means it acts as a switch. So when it acts as a switch means it can go on and off. When it can go on and off means you can work with 0 and 1. And when it works linearly, that means you can do amplification and other things, so you can have the analog. So the full analog world and the full digital world, in dono ki jo bases hai, they are from the transistor itself. That is why it is an abstraction. اب یہ ٹرانزسٹر خود کس سے بنتا ہے, this transistor is made of a semiconductor. اور وہ سیمی کنڈکٹر کون ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے, that is silicon. اب سلیکن کے پاس ایسی کیا چیز ہے, اس نے ٹرانزسٹر کو بنایا, اس نے ڈائیوڈ کو بنایا, ٹھیک ہے, ایسی کیا بات ہے اس میں, تو ایسی کیا بات ہے اس سلیکن میں کہ اٹ کین میک اے ٹرانزسٹر that can then manipulate, that can change, that can modulate different signals so that at the output we get different types of signals. اب یہاں پہ آپ بولو گے سر سگنل کو مینیپولیٹ کریں گے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, سگنل کو مینیپولیٹ کرنے سے دنیا کیسے چینج ہوگی, بیکاز اس کو پہلے اگر اوپر چھوڑیں گے, کینسل ہی کریں گے,
اگر ہم بولیں گے کہ سگنلز ہی وہ چیز ہے جو پوری دنیا کو چلاتی ہے تو کیا میں غلط بولوں گا؟ اوبویسلی نو، بیکاز سگنل ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سگنل از اے ویریشن، اس سے پہلے بھی میں نے بولا اٹ از اے ویریشن آف ٹو فزیکل کوانٹیٹیز. ٹھیک ہے، جب ہم نے اینالاگ اور ڈیجیٹل سگنلز پڑھا تھا، تو ٹو فزیکل کوانٹیٹیز جب ویری کرتے ہیں، when two physical quantities vary، ایک سائڈ سے ایک physical quantity 1 ہے، physical quantity 2 ہے، when they vary with respect to each other and then they give us some information about it، that is known as a signal. اب پوری دنیا کو دیکھو، ہمارے چلنے کو دیکھو، کھانے کو دیکھو، پورے نیچر کو دیکھو، انوائرمنٹ کو دیکھا، جو انفیکٹ ہم نیچرل ایبسٹریکشن پہ دیکھتے ہیں، تو ہم کن چیزوں سے پھر میتھ بناتے ہیں، پھر فزکس بناتے ہیں، پھر ایل سی اے کرتے ہیں، پھر آگے آ جاتے ہیں. اٹس ایکچولی دوز ویریشنز دیٹ وی اسٹڈی. پریشر اور والیوم کی ویریشن، وولٹیج اور ٹائم کی ویریشن، ٹیمپریچر اور ٹائم کی ویریشن. سو دیز آر the variations that we check. تو اگر ہم نے کوئی چیز بنانی ہے، کوئی چیز کرنا ہے، اصل میں وہاں پہ کیا ہوگی؟ ایٹ لاسٹ ہم اسی چیز پہ پہنچتے ہیں کہ ہم کسی ویریشن کو چینج کرتے ہیں. if we change the variation، if the variation is according to our will، جو ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے ویریشن ہوگی، means we are changing the signal according to our will. If we can do this, then we can make different systems. Like for example، میں بولتا ہوں ہمیں کرنا ہے AC to DC conversion. اب آپ بولو گے سر یہاں پہ ہم بول رہے ہیں ہاں چلو یہ ٹرانزسٹر کر کے دے گا، لیکن on the basis of signal اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ The AC signal is being changed into DC. So you had a simple sine wave. It was going like this. Now it is going like this. سو ڈیوائسز تو یہ استعمال ہوں گے، لیکن اصل میں تو سگنل چینج ہو رہی ہے نا. سو اٹ از آل ایوری تھنگ از ایکچولی سگنل. اب اگر ہم سگنلز کو مینیپولیٹ کر پائیں گے، دیٹ مینس ناؤ یو ہیو دا ڈیوائسز، ناؤ یو ہیو دا سسٹمز دیٹ کین ڈو دوز تھنگس، جس کی وجہ سے آپ کل کو ڈفرینٹ چیزیں بناؤ گے. سمجھے تارا؟ جس کی وجہ سے آپ کیپچر کر پاؤ گے انرجی کو، اس انرجی کو ایک فارم سے دوسری فارم میں لے جاؤ گے. تو وہ سارا جو وہ سگنلز کا کام ہے. اب جب آپ کو مل گیا ایک چیز that can manipulate, that can change, that can create, that can modulate your signals, then it means you can do anything in this world as well as in this world. That is the digital world as well as the analog world. So وہی چیز جو ہے وہ جو کام کرے گا وہ بنتا ہے آپ کا ٹرانزسٹر یا ڈائیوڈ. ٹرانزسٹر ڈائیوڈ سے ہی بنتا ہے. تو یہ جو ٹرانزسٹر آپ کے پاس ہے، it is mostly made up of semiconductors and that too mostly made up of silicon. اب سلیکن میں ایسی چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیز آ جاتی ہے. اور وہ چیز جو آپ کے پاس سلیکن میں ہے، ایسی پراپرٹی جو اس کو اس قابل بناتا ہے، دیٹ از کہ سلیکن از اے سیمی کنڈکٹر. سلیکن از اے سیمی کنڈکٹر، سیمی کنڈکٹر بولو، یعنی کہ اس کی جو ریزسٹیوٹی ہے، یا اگر ہم لیں گے ایک سلیکن کا ایک پرٹیکولر اسپیسیمن، تو اس کی جو ریزسٹنس ہے یہ نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. ٹھیک ہے، اٹ از اس کی جو ریزسٹیوٹی ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی آپ کی انسولیٹرز کے پاس ہوتی ہے، اور یہ اتنی کم نہیں ہے جتنی آپ کے پاس فل کنڈکٹرز کی ہوتی ہے. کیوں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر ہم ایک لائن کھینچیں گے ایسے، تو اس لائن میں کیا آپ کے پاس ہے؟ ایک سائڈ سے آتے ہیں انسولیٹرز جن کی ایک پراپرٹی ہے کہ یہ کرنٹ کو چھوڑیں گے ہی نہیں، اور یہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس فل کنڈکٹرز جن کی پراپرٹی کی کرنٹ کو فل چھوڑیں گے. تو کنٹرول کہاں گیا؟ یہی ہے جہاں پہ اصلی چیز آ رہی ہے. تو انسولیٹر جو ہے یہ ہو گیا نل کا بند ہے، اور فل کنڈکٹرز ہو گیا کہ نل کا فل کھلا ہے. لیکن آپ تو کنٹرول چاہتے ہیں نا، یو وانٹ ٹو مینیپولیٹ، یو وانٹ ٹو چینج، یو وانٹ ٹو ماڈولیٹ، یو وانٹ ٹو ڈو دا سگنل، یو ڈو دس اینڈ دیٹ ود سگنل. تو نہ تو انسولیٹر کر پائے گا نہ تو کنڈکٹر کر پائے گا، کیونکہ کنٹرول ہی نہیں ہے. یہ پورا نل کا کھلا ہوا ہے، پوری کرنٹ چھوڑ رہا ہے، انسولیٹر جو پوری کرنٹ بند کر رہا ہے. سو وٹ ڈو یو ریکوائر سو دیٹ یو کین مینیپولیٹ؟ یو نیڈ سم تھنگ دیٹ از ان بٹوین، پہلی بات، اینڈ دیٹ کین موو. مینز اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے جو بیچ میں ہے، جس کی پراپرٹی بیچ میں، اینڈ دین اٹ کین موو ٹورڈز انسولیٹر اینڈ اٹ کین موو ٹورڈز فل کنڈکٹر، مینز یو ہیو گاٹ the thing that is the control. Control over what? Over the
resistivity, over the resistance, over the flow of current, over the voltage. When you have the control over flow of current, means you have the control over everything. You have the control over voltage, you have the control over resistance and other things. So that is it. तो जो सेमी कंडक्टर्स आपके पास होते हैं, सारे के सेमी कंडक्टर्स यहाँ पे नहीं लगेंगे. दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. एक प्रॉपर्टी है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जो इसको करंट ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, दैट शुड बी इन बिटवीन एंड दैट शुड बी वेरिएबल. यू शुड बी एबल टू वेरी इट, सो दैट कभी आप बोलोगे नहीं तो कम करेंगे, आप इसको थोड़ा सा कंडक्टर की ओर ले जाएंगे, कभी बोलेंगे नहीं चलो हम इसको थोड़ा सा इंसुलेटर की ओर ले जाएंगे. सो इफ यू कैन डू दिस, दैट मीन्स आपके पास एक नल बन जाएगा आपके पास, जिस पे अब आपका कंट्रोल है, जिसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं. और वही आपका क्या कर देता है, वही आपका सेमीकंडक्टर कर देता है. और उनमें सबसे बेस्ट जो है क्यों है वो हम देखेंगे, वो सिलिकॉन है. और चूंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है एंड वी कैन चेंज दिस प्रॉपर्टीज फॉर द सिलिकॉन, दैट इज व्हाई दिस सिलिकॉन एज ए सेमीकंडक्टर is used for every damn thing जो हमने इन 7 दिनों में पढ़ी. और जो मैं अभी बोल रहा था कि कितना चेंज हो गया वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस, इट इज बिकॉज ऑफ दिस सिंपल थिंग that the semiconductor or the silicon can move its resistivity property, or can move its resistance, or can move its ability to transfer electrons or transfer charge from one place to another. You can change it, you can have it more or less, चाहे dynamically और statically, यानी कि चाहे एक ही बार ऐसा चेंज करोगे या आपको डायनेमिकली करना है. सो ये चीज़ आपके पास आपको ले जाएगी towards design of transistors and diodes, and then towards doing any damn thing, whether that be in communications, whether that be in instrumentation, whether that be in processing, whether that be in sensors, or whether that be in things like artificial intelligence, the big data, the internet of things and other things. समझा? So core concepts जो हैं, they are developed from this particular thing. शाबाश. So मेरा काम हो गया. Now your questions. शाबाश, जल्दी से, हमारे पास 10 मिनट है. दिमागी बात खीने. सर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? सर जी सर, हम मतलब खाली सिलिकॉन ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स, मतलब सिलिकॉन मैक्सिमली इस्तेमाल होता है, मगर आजकल जो रिसर्च चल रही है ना सिलिकॉन में, कुछ डिसएडवांटेज हैं. उन डिसएडवांटेज की वजह से आजकल और सेमीकंडक्टर्स पे काम चल रहा है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड पे, गैलियम नाइट्राइड पे, इन पे काम चल रहा है. और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आजकल हमारे पास जो हमने पिछली बारी देखी थी ना ओलेड ऑर्गेनिक, तो हमारे पास ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स पे भी काम चल रहा है. तो सिलिकॉन इज नॉट द मतलब ये हाईएस्ट थिंग नहीं है. इसमें भी आपके डिसएडवांटेज है जो हम देखेंगे आगे. तो उन डिसएडवांटेज की वजह से जो रिसर्च है, पीपल आर मूविंग टू डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स. तो मेन काम वहाँ पे सेमीकंडक्टर का है, चाहे वो सिलिकॉन हो फिर, या जर्मेनियम हो, या गैलियम आर्सेनाइड हो, गैलियम नाइट्राइड हो, कुछ भी हो, ग्राफीन हो. आजकल ग्राफीन पे भी अच्छा खासा काम चल रहा है. कार्बन नैनो ट्यूब्स यार. ओके सर, थैंक यू सर. शाबाश मोमिन, किसने कोई सवाल? मोमिन, यस सर. तुम बात खेनी है? नहीं सर, यहीं पर. ठीक है, सवाल नहीं है कोई? नहीं सर, खास कोई सवाल नहीं है. कोई सारा समझ आ गया? तो कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं ज्यादा इसमें. नहीं, इसमें सवाल बहुत उठ सकते हैं. कॉन्सेप्ट नहीं था तो, लेकिन there can be many questions on this. Arus, Yes sir. any question? No sir. चलो ठीक है. किसी और को है कोई? इतना आते तो लग गए. हाँ, मुंतहा रहमान. Yes sir. समझ आ गया? Yes sir. क्वेश्चन? No sir. देखो सर question. एक सवाल था सर. हाँ बोलो. सर फॉर एग्जांपल जब हम प्रोसेसर्स की बात करते हैं ना, तब वहाँ पर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं. तो इतने छोटे कहाँ से बनाते हैं ये ट्रांजिस्टर्स? ये इतने छोटे बनते हैं, इसको एक पूरी आपको पढ़ना है इंशाल्लाह. इन योर 7th सेमेस्टर यू विल हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड VLSI टेक्नोलॉजी.
The technology is called a very large scale integration. دیکھو جو آپ کے پاس جب آپ ٹرانزسٹر پڑھو گے نا اتھ کیا ضرورت اتھ چھنہ کہین ضرورت یو نیڈ اے پی ٹائپ میٹیریل دین این این ٹائپ میٹیریل اے پی ٹائپ میٹیریل ٹھیک ہے سو یو کین ورک اپ ٹو دا لیول آف کی جہاں پہ آپ کے پاس 10-20 ایٹم ہوں گے ایک سائڈ سے بیچ میں 10-20 ایٹم ہوں گے اور رائٹ سائڈ سے 10-20 ایٹم ہوں گے اور ان 10-20 ایٹم میں آپ کے پاس پی ٹائپ ہوگا دوسرا بھی پی ٹائپ ہوگا بیچ میں آپ نے این ٹائپ لگا دیا دیٹ ول آلسو ایکٹ ایز اے ٹرانزسٹر ڈاؤن ٹو دا ایٹامک لیول مگر مسئلہ چھتا ہے ایک چیز کہ آپ اتنا نیچے جا کے آپ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹرز کیسے بنا پاتے ہو اٹس ڈن یوزنگ اے ٹیکنالوجی کالڈ وی ایل ایس اے ٹیکنالوجی اس میں ایک چیز آتی ہے دیٹس کالڈ ایپیٹیکسی ایپیٹیکسی از اے ٹیکنالوجی جس کے تھرو ہم جاتی ہے سگلی میوان کرنا جیسے آپ نے ابھی کیمرہ پڑھا نا جیسے آپ نے کیمرہ پہ ابھی ایک بہت بڑا سین اٹھایا اور وہ سین آپ نے کہاں پہ چھاپا ایک چھوٹے سے ایریا پہ جو خالی 1 سینٹی میٹر اسکوائر تھا بالکل ویسے ہی کیا جاتا ہے So the process is called photolithography. فوٹولتھوگرافی سے کیا کرتے ہیں آپ پہلے ان جو بھی آپ کو ٹرانزسٹرز بنانے ہوتے ہیں جیسے بھی آپ کو بنانے ہوتے ہیں جیسے آپ کو 2 ٹرانزسٹرز یہاں پہ بنانا ہے تو آپ کو بولو گے یہاں پہ پی ہونا چاہیے دین یور شوڈ بی این دین یور شوڈ بی نیکسٹ پی اب یہاں پہ دوسرا ٹرانزسٹر ہونا چاہیے دس شوڈ بی پی دس شوڈ بی این دس شوڈ بی پی پھر یہ ملانا اس کے ساتھ یہ ملانا اس کے ساتھ یہ یہاں جائے گا یہ یہاں جائے گا اب یہ جو آپ کا یہ اسکیما بنتا ہے نشیما گوڑے بنانا یہ بہت بڑا ہوتا ہے یہ مان لو یہ کم سے کم 1 میٹر اسکوائر کے ایریا پہ بنے گا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہوتا ہے کام اس 1 میٹر اسکوائر ایریا والا کو آپ کو کہاں پہ لے جانا ہے یو سمپلی ٹیک اے فوٹوگراف آف دس دین یو یوز دا سیم لینس اسمبلیز اور اس کے بعد آپ اس پورے 1 میٹر اسکوائر پہ آپ نے جو بولا کہاں پہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ فوٹو لتھوگرافی سے آپ پنچ کرتے ہو یا فوٹو اسٹیٹ کرتے ہو برابر آپ مان لو جس طریقے سے ہمارے پاس ایک فوٹو اسٹیٹ ہے اس پورے کا مجھے فوٹو اسٹیٹ کرنا ہے میں تو نقل خطر فوٹو اسٹیٹ کروں تو کیا بولے تمس سر یہ جو ہے اس کو برنگ ڈاؤن کیجیے اور مجھے اتنی چھوٹے ایریا میں چاہیے پورا پیج میں اتنی پیج وہ بولے گا ہاں کوئی بات نہیں وہ کیا کرے گا اس کو وہ مائنس کرے گا اس کو رکھے گا 1% پھر جو یہ پورا آ گیا یہ 1% میں آپ کو پرنٹ کر کے دے گا بالکل ویسے ہی ہوتا ہے وہاں پہ کون کرتا ہے فوٹو اسٹیٹ مشین میں وہاں پہ بھی لینس اسمبلی ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی جو آپ نے یہ پورا بنایا ہوا ہے اسکیچ اسکیما بولو خاکہ بولو جو بھی آپ بولو it is using the lens assembly it is put onto that particular die اس کو بولتے ہیں سلیکن سمپل سلیکن ہوتا ہے اب اسی فوٹو لتھوگرافی سے پتہ چلتا ہے مجھے کس پوائنٹ میں آپ کو پی ٹائپ ڈالنا ہے کس پوائنٹ پہ آپ اس کو این ڈالنا ہے کہیں پہ اور وہ سارے جو پروسیس ہوتے ہیں نا دے آر ناٹ فزیکل پروسیسز تو ماشاء دماغس من اتھ لکٹ رابرٹ یوان پتہ سہ پی بناوان پتہ بناوان این اٹ از ہول کیمیکل پروسیس because chemical process is only the process that works at atomic level ٹھیک ہے نا تو یہ جو لتھوگرافی ہوتی ہے برابر آسان تم آشو پائی استعمال مت کیا ہوگا تب ونان مارک برونٹ یہ میوس ویوس کران جیسے ایسے ہوتا تھا یہ جو میں گھر سے تو میوے کے ساتھ ہی کرتا ہوں تو جب ڈبہ بنتا ہے نا ایسے آج کل تو وہ آ جاتا ہے کہ وہ آج کل آ جاتے ہیں آج کل تو لکھتے ہیں لیکن پہلے کیا ہوتا تھا جو میوے کا ڈبہ ہوتا تھا نا ایسے اس میں فار ایگزامپل مجھے لکھنا ہے روف العالم یہ ہے ڈبہ ہے ٹاپ پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک مارکا لاتے تھے ایسے سو آسان ششترو یا ٹینو پلیٹ تو آلریڈی آسان لکھت ژٹتھ ROUFTOP ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اس کو اوپر رکھتے تھے پٹھے سے برش لاتے تھے ایک برش سو اس نیل میں ڈباوان ٹھیک ہے یہ اس برش کو لگاتے تھے نیل میں پتہ اس پٹھ کے کرا ایسے 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 اس کے بعد جب اس کو اوپر اٹھاتے تھے نا اس مارکے کو نیچے برابر لکھا ہوا تھا روف نیچے ٹاپ لکھا ہوتا تھا اور باقی جس جگہ پہ کچھ لکھا نہیں تھا وہاں پہ بالکل صاف رہتا تھا یہ بھی ایک طریقے کی لتھوگرافی ہے اس کو ہم اسی کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ بہت ہی نیچے لیول پہ تو وہاں پہ جو فوٹو لتھوگرافی کا جب وہ مارک ڈالا جاتا ہے تو اس مارک میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ مجھے پی ٹائپ بنانا ہے کہاں این ٹائپ بنانا ہے کہاں پہ پی مائنس بنانا ہے کہاں پہ این پلس بنانا ہے این مائنس بنانا ہے اور باقی چیزیں جو ہے تو اسی طریقے سے آپ کے پاس جو سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز یا آئی سیز ہیں آپ کے پروسیسر میں وہ بن جاتے ہیں اٹ از آل بیکاز آف دس ٹیکنالوجی کالڈ VLSI ٹیکنالوجی ویری لارج اسکیل انٹیگریشن آیا سمجھ مومن یس سر اوکے اینی مور عروس آپ کو نہیں کوشچن کوئی آج نو سر چلو اصل میں آپ کو بھوک لگی ہے نہیں سر ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا نا دا ہاں ٹرانزیشن فیز تو اس میں آپ نے پہلے کنیکٹ کیا ہمارا اینالاگ سسٹم وہ فون کا
जो आपने एग्जांपल्स दिए हमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स के, वो हम लोगों ने किया था फ़ोन में ही। और फिर आपने जहाँ तक आज पढ़ाया ना इसका सेमीकंडक्टर का भी, वो बेसिक ही था, तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, चलो ठीक है, इंशाल्लाह ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो हम डायरेक्टली इंशाल्लाह आज, हाँ ताउकीरा बोलो मैंने मैसेज जी। चैट में लिखा है सर क्वेश्चन। Sir, as the resistance of semiconductors can be changed, so can we also make it an insulator or a full conductor as per our need? हाँ, why not? We can make it. मगर पूरा नहीं, क्योंकि अगर उसके लिए आपको कंडीशंस बहुत नहीं बना सकते। हाँ, why not? बनाते। इनफैक्ट डायोड छो ना, डायोड इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर छो ना, डायोड तो आपने पढ़ा होगा। डायोड छो ना फॉरवर्ड बायस में करा फुल कंडक्टर बना, रिवर्स बायस में बना इंसुलेटर, हो गया ना भाई। यहीं पे तो आपके आंसर सवाल का जवाब आ गया। सो डायोड इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, यू डू समथिंग विद द डायोड, वो हमें देखना है। लाइक यू मेक इट, एक साइड से आप पी टाइप बनाते हो, दूसरे साइड से एन टाइप बनाते हो, फिर जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो ये एक्ट करता है फुल कंडक्टर, आराम से छोड़ता है पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, जाने देता है। लेकिन रिवर्स में जब आप इसको करंट देते हो ये छोड़ता ही नहीं, मींस वहां से ये पूरा इंसुलेटर बनता है और इस साइड से पूरा कंडक्टर बनता है। सो व्हाई नॉट, इट्स मोर देन पॉसिबल। लेकिन हमें उसी तरीके से उसको चेंज करनी है। देन वी हैव टू मेक दोस जंक्शंस एंड अदर थिंग्स लाइक पीएन जंक्शन। आज साइड खुद अगर हम सिलिकॉन को लेंगे, सिलिकॉन के एक स्लैब को लेंगे, एक छोटे से स्लैब को, वहां पे हम उसको डायरेक्टली नहीं बना सकते पूरा कंडक्टर और पूरा इंसुलेटर, क्योंकि हमें फिर वैसे ही उसको डोपिंग करना। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सवाल आप थोड़ा सा कुछ और एक दो लेक्चर्स के बाद बोलेंगे तो तब हम ज्यादा अच्छे से इसको जवाब देंगे, ठीक है ना। जब हम डोपिंग पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और सर आज का मगर तो इसका हमारा आंसर है यस, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ उरुस, हाँ सर, जो हमारा आज का मेजर लेक्चर था कि हमारे पास जो भी फंक्शनल चीज़ें इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनका जो बेसिक यूनिट है दैट्स अ ट्रांजिस्टर। तो फिर हमने कहा वाई ट्रांजिस्टर, शाबाश। ट्रांजिस्टर कैसे कर पाता है ये सब कुछ, तो उसका हम लोगों ने आंसर दिया बाय सेइंग इट्स मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ तो फिर हमने बोला वाई सेमीकंडक्टर, अगेन द क्वेश्चन बिल्कुल। अरोज वाई। तो फिर सेमीकंडक्टर का फाइनली हमने आंसर दिया कि कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम सर बेसिक बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक सबसे कोर पॉइंट है कि हम फ्लो को कंट्रोल करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करें, उसी की वजह से हम पूरा सिस्टम कंट्रोल करें। सही सही। यस चलो ठीक है, अब लेट हो गया, हमसे नमाज भी है। सो लेट अस कॉल इट अ डे। जुमा मुबारक है एवरीवन। खुदा हाफिज।